أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بالشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مال اور جان کی اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف ان کے رب کی طرف سے اور ان پر رحمت اترتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یاب ہیں۔ یہ سورہ البقرہ کی 155 سے 57 یہ 3 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کا ذکر کیا کہ میں اپنے بندوں کو کبھی کبھی آزماتا ہوں۔ آزمائش 3 طرح سے آتی ہے۔ ایک ہے خوف، ڈر کی وجہ سے آزمائش۔ خوف کس چیز کا؟ دشمن کا خوف، یہ تو واضح ہے۔ جو ممالک قریب ہیں، آپ دیکھیں ان پر کبھی کوئی حملہ کر دیتا ہے، یا جو مضبوط ممالک ہیں، آپ دیکھیں دشمن فتنے فساد ہنگامے کے وقت یا راستے میں گئے لوٹ لیے گئے، کہیں بھی آپ ہو خوف کہیں نہ کہیں آتا ہے۔ ایک تو یہ خوف ہے انسان کا، انسان سے خوف کھانا، ڈرنا، جان اور مال کے لٹ جانے کا خطرہ محسوس کرنا ہے۔ دوسرا خوف جو ہوتا ہے وہ شیطان بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ شیطان ڈراتا ہے برے انجام سے۔ نیکی کریں گے تو اس کے بارے میں شبہہ ڈالے گا، یار اس میں نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا۔ صدقہ کریں گے تو اس کے نقصانات بتائے گا، اور وہ آپ کے دل میں خوف ڈال کے آپ کو روک دیتا ہے نیکی اور بھلائی سے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان اپنے دوستوں کو خوف دلاتا ہے۔ تو خوف بندوں کا بندوں سے، اور پھر شیطان بندوں کو خوف دلاتا ہے، یہ تو واضح ہو گیا۔ اور بھوک، دوسری آزمائش کی چیز بھوک۔ بھوک کیا ہے؟ کھانے پینے کی کمی ہو جائے، آدمی بھوکا ہے، کھانا پینا نہ پائے، یا غلہ نہ پائے، مال یا نقدی نہ پائے کہ وہ غذا خرید سکے، یا اسی طرح سے ایسی جگہ ہے جہاں پیداوار نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو انسان کو جب خوف بھی ہے یا غذا نہیں مل رہی ہے تو کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اور پھر تیسری آزمائش مال، جان اور پھلوں کی کمی۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ بعض علاقوں میں دیکھیے سیلاب آیا، ابھی لیبیا کی صورتحال کو دیکھ لیجئے، طوفان آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، تو اس میں کچھ بچتا نہیں ہے، جان مال ساری چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کی کمی، جان کی کمی۔ جب سیلاب آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے تو لاکھوں لوگوں کی موت ہوتی ہے۔ پھلوں کی کمی، ان چیزوں سے ہم تمہیں آزماتے ہیں، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں بندے کی۔ امن و امان بنیادی چیز ہے، کھانا پینا بنیادی چیز ہے، اور مال، جان اور پھلوں کی روزی۔ تو فرمائے کہ جب ہم آزمائیں تو اس آزمائش میں کھرے اترنے والوں کو بشارت دیجیے،
جو صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیجئے کہ جو خوف، بھوک، جان و مال اور پھلوں کی کمی پہ صبر کرتے ہیں انہیں بشارت دیجئے۔ کس چیز کی بشارت؟ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر گھبراتے نہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، ہم بھی اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو جب کوئی مصیبت میں، دیکھیے پہلے مصیبتوں کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد صبر کا ذکر کیا گیا، اور پھر صبر کے انجام اور بدلے کا ذکر کیا گیا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمت اترتی ہے، اور فرشتوں کے مجمع میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کی تعریف کرتا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو آزمایا، ان کے جگر کے ٹکڑے اولاد کو وفات دے کر آزمایا، ان کی بنیادی چیز غلے کو جو ہے روک کر کے آزمایا، بھوک کو برداشت کیا، ڈر اور خوف میں مبتلا کر کے آزمایا، اور وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کرتا ہے، ان پر رحمت اترتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یاب ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی مصیبت پر صبر کا اظہار پہلے دل سے ہوتا ہے، جگر مضبوط ہے، اور پھر زبان سے اس کا اظہار ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر کے کہ جو کچھ تھا اللہ کا دیا ہوا تھا، لینے والا بھی وہی ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے زمین پر، جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اترتی ہیں۔ ان آیتوں سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، انسان ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتا، حالات پلٹتے رہتے ہیں۔ کل کا ہیرو آج کا زیرو ہے، آج کل کا زیرو آج کا ہیرو۔ آپ دیکھیے، آنکھیں اٹھا کر کے دیکھ لیجیے سماج کے اندر، طاقتور کمزور ہو گیا، کمزور طاقتور ہو گیا۔ تو انسان اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارے کہ جو کچھ ہے اللہ کا، دیا تو شکر ادا کریں، چھین لیا تو ہم اس پر صبر سے کام لیں۔ دوسرا مسئلہ، خوف یا بھوک یعنی فاقے کا خدشہ، مال اور جان کی کمی، یہ مصیبت ہے اور آزمائش ہے۔ تیسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ ہی اپنی مخلوق کا خالق ہے، سارے بندوں کا خالق ہے، وہی رازق ہے، اور وہی خوف میں، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ کیوں ایسا؟ تاکہ بندے کو دیکھے کہ کون میرا شکر گزار ہے، کون ناشکرا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ چوتھا مسئلہ، انسان سے جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے تب اس کی نعمت کی قدر زیادہ کرتا ہے۔ جس سے کوئی عہدے اور منصب کرسی پر ہے، عہدہ چھین لیا گیا، تب اس کی قیمت سمجھ میں آئے گی۔ صحت و تندرستی ہے، تندرستی چھین لی گئی، تب سمجھ میں آئے گی کہ میرے دن بڑے اچھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کا ذکر کرتا ہے، نعمتوں کا بھی اور نعمتوں کے چھین لیے جانے کے وقت کے حالات کا بھی، تاکہ بندہ صبر اور شکر دونوں کو زندگی کا ایک حصہ سمجھے۔ یہ مصیبتیں بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، آزمائش میں بھی بندہ بلندی پاتا ہے اگر صبر کیا، نہ صبر کیا، نہ شکر کیا تو پھر وہ رسوا ہوتا ہے۔ پانچواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت دیتا ہے۔ اب آپ سوچو کہ مصیبت میں کسی کو خوشخبری مل جائے کتنا بڑا انعام ہے۔ مصیبت میں تو لوگ مزہ لیتے ہیں نا، جو آپ کی کبھی خیریت نہیں پوچھے گا، جب آپ پریشان ہوں گے تو آپ سے آئے گا حال چال پوچھنے۔ ایسا نہیں کہ وہ آپ کا ہمدرد ہے، وہ آپ کے اندر کی چیزیں لے کے وہ زیر لب مسکرانا چاہتا ہے، آپ کے زخموں پہ مرہم رکھنا چاہتا ہے۔ تو مصیبت میں سماج تو یہ ہے کہ ویسے آپ کی خیریت نہیں لے گا،
مصیبت میں ہے تو مصیبت کا لطف لینے کے لیے آئے گا ضرور، خیریت پوچھے گا، مسکرائے گا۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب مصیبت میں بھی بندہ ہے اور مصیبت پر صبر سے کام لیا، راضی ہو گیا اللہ کے فیصلے سے، تو اللہ مصیبت میں بھی اسے بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے۔ کس چیز کی خوشخبری دیتا ہے؟ پہلی چیز اس کو جو خوشخبری دیتا ہے کہ فرشتوں کے بیچ میں مجمع میں اس کی تعریف کرتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں کہ انسان کی تعریف فرشتوں کے بیچ میں ہو، اس پر اللہ اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کی ہدایت کا ذکر کرتا ہے کہ اولئک ہم و اولئک ہم المہتدون۔ یہ ہدایت پر ہونے کی ایک واضح بشارت ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کو کوئی مصیبت دیتا ہے تو اس کی چار صورتیں ہوتی ہیں، چار حالات سے ہر مصیبت میں رہنے والا گزرتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے فیصلے سے ناراضگی ظاہر کر دینا، گھبرا جانا، ناراض ہو جانا۔ کیا یہی ٹائم تھا مصیبت آنے کا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، کیا اللہ تعالیٰ کو یہی وقت تھا مجھے پریشان کرنے کا، یا مصیبت نے میرا گھر دیکھ لیا؟ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ دوسری صورت، ایک تو گھبرا گیا، ناراض ہو گیا اللہ کے فیصلے سے۔ دوسری صورت کہ بندے نے صبر کیا اس مصیبت پر۔ تیسری صورت کہ اس مصیبت سے راضی ہو گیا، ٹھیک ہے اللہ کا فیصلہ ہے میں راضی ہوں۔ تیسری صورت، اس مصیبت پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ مصیبت پر شکریہ ادا کیسے کرے گا؟ اب اس کی تفصیل آئے گی۔ نمبر ایک، مصیبت پر ناراض ہونا، ناشکری کر دینا، اللہ کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کر دینا، رنج و غم ظاہر کر دینا کہ یہی ٹائم تھا مصیبت ڈالنے کا، یہ وہ، ایسا کہنا کرنا حرام ہے۔ اس لیے کہ فیصلہ اللہ کا ہے، ایک جملہ بھی ناشکری یا ناراضگی کا نہیں ہونا چاہیے۔ تکلیف ہوتی ہے مصیبت میں، آدمی دل سے رنجیدہ ہو، زبان سے جو ہے ناراضگی ظاہر نہ کر کے اللہ کا کس سے رضامندی ظاہر کرے۔ ایسا نہیں کہ مصیبت سے خوش ہوتا ہے بندہ، لیکن مصیبت کو اللہ کو ناراض ہو کر بیان کرنا، یہ کون سا ٹائم تھا آزمانے کا، میں پریشان ہوں اور پریشانی آ گئی، یہ چیز حرام ہے ایسا کرنا۔ ناراضگی، اللہ کے فیصلے سے ناراضگی، بندے کو حق نہیں پہنچتا ہے ناراض ہونے کا، اللہ سے ناراض ہو کے کوئی کیا کرے گا۔ دوسری صورت صبر کی ہے۔ صبر کرنا، کوئی بڑی مصیبت آ گئی، بندہ اس سے ناراضگی نہ ظاہر کر کے بلکہ اس پر صبر کرے، غصے کا اظہار نہ کرے اور صبر سے کام لے۔ وہ اس کی شکل یہ ہے کہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صبر کے اظہار کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے خوشخبری دی ہے کیونکہ بندہ صبر کیا اللہ کی دی ہوئی مصیبت سے۔ تیسری صورت، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا، جو مصیبت دے دی، اس سے راضی ہو گیا۔ نمبر ایک ناراضگی، دوسری جو حرام ہے، دوسری صورت صبر سے کام لینا جس پر خوشخبری ہے، تیسری صورت رضامندی ظاہر کر دینا کہ بھائی جو کچھ ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، میرے پاس ایسی کوئی طاقت و قوت نہیں اور میرے بس میں کچھ نہیں ہے، کل من عند ربنا، میرے رب کا جو فیصلہ ہے، مجھے بھلے تکلیف ہے لیکن میرے رب کا فیصلہ ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ بہت سارے لوگ آج بھی ملیں گے جو 20 سال سے بستر پر ہیں، بہت سارے لوگ پیروں سے معذور ہیں، لیکن جب ان سے ملیں گے تو کہیں گے میرے رب کا فیصلہ ہے، میں اس سے راضی ہوں، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا۔ چوتھی صورت، مصیبت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ مصیبت پر بندہ کیسے شکریہ ادا کرے گا؟ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت جو دنیا میں آئی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا کم کر دیتا ہے، یا آخرت کی سزا کم کرنے کے لیے دنیا کی مصیبت دیتا ہے، تو بندہ شکر ادا کرتا ہے
کہ آخرت کی سزا جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہیں پر آزما لیا، سزا دے دیا، تاکہ میری آخرت کی سزا بچ جائے یا کم ہو جائے۔ تو یہ 4 صورتیں ہوتی ہیں مصیبت کو جھیلنے کی یا مصیبت کے ساتھ نباہ کرنے کی۔ جس شخص کو دنیا میں آزمائش یا پریشانی یا مصیبت آ گئی اور اس پر بندہ صبر سے، شکر سے، رضامندی سے اپنی زندگی کو گزارا، تو یہ یقینی چیز ہے کہ اللہ آخرت کی سزا اس کے لیے کم کر دے گا۔ اور جو ناشکری کر دیا، ناراضگی ظاہر کر دیا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو اللہ کی سزا کا مستحق دنیا اور آخرت دونوں میں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے فیصلے سے اس نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ صبر کے اظہار کے لیے مکمل جو دعا یا جو طریقہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، نمبر 1۔ نمبر 2، جب اس طرح کوئی مصیبت پہنچتی تو آپ نے ایک طریقہ سکھایا کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ تو نے جو مصیبت مجھے دی ہے، مصیبت میں ڈالا ہے، اس کا مجھے اجر عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما۔ بعض دفعہ انسان کا دماغ وہاں تک نہیں جاتا ہے کہ جیسے کسی کی اولاد کی وفات ہو گئی، اب آپ اس کو کہو کہ یہ دعا پڑھ لو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو وہ تو اتنے غصے میں ہے، ٹینشن میں ہے کہ میرے اس بچے سے اچھا کون بچہ ہو سکتا ہے، بیوی کہے میرے شوہر سے اچھا کون ہو سکتا ہے۔ نہیں، جب دعا سکھائی گئی تو دعا میں ضرور تاثیر ہوتی ہے۔ اس کی مثال، جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہو گئی، ابو سلمہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے، بہت نیک اور صالح تھے، مثالی شوہر تھے۔ وفات ہو گئی تو ایسے صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی دعا کے لیے کہا، یہ دعا پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہتر مجھے عطا فرما، مصیبت میں اجر عطا فرما۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے، یعنی جہاں تک جس کی سوچ ہے وہی تو کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ جب کہتا ہے شکر ادا کرنے کے لیے، نبی کی دعا ہے، دعا ہوتی ہے، بندہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کا اثر کیا ہے۔ کہتی ہے کہ جب میری عدت گزر گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دے کر مجھ سے نکاح کیا، اس وقت مجھے یہ دعا سمجھ میں آئی کہ اس مصیبت میں نے دعا کی کہ اللہ اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں نبی سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے، تو کہا وہ دعا اس وقت مجھے سمجھ میں آئی۔ تو دعائیں کرنا چاہیے، آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے، رحمت بہت وسیع ہے اللہ تعالیٰ